جب ہم قرآن آیات کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے خدا مطالعے انبیاء اور رسول کے ساتھ ان انبیاء کی وصیت اور جانشین کے سلسلے میں خصوصی اہتمام فرمایا۔ آدھا بھائی سیکنڈ شو کرائیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 لے آئیے، سیکنڈ لے آئیے محترم، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 آپ نازل فرمائیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَحْيَيْنَا عَلَيْهِمْ وَإِلَى الْخَيْرَاتِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُونُوا لِلَّهِ عَابِدِينَ۔ نیچے کیجیے، ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے نمبر 1، ہم ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ آپ لوگ ابو بکر کی ہدایت دکھا دو، ان کی طرف سے خیر کرنے کے نماز قائم کرنے۔ آپ ابو بکر عمر کی نماز ثابت کرو جو 1 مہینہ پورا نماز نہیں پڑھتے تھے، اس زکات عطا کرنا ان کی ثابت کرو۔ وہ یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ صفات ائمہ مسلمین میں پائی جاتی ہیں، یہ ابو بکر عمر عثمان میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ ان آیات کے خلاف ان کی مخالفت موجود ہے۔ ابھی عبادت وجعلنا احمد سے معلوم ہوتا ہے یہ دین کے رائب خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو الہی قانون حقیقت طرف رہنمائی کریں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اوصیاء کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ یہ اہل سنت کہتے ہیں رسول اللہ نے، میں آپ سے بتاؤں کہ پیغمبر اسلام سید الانبیاء ہیں نہیں ہیں؟ آپ کہیں کہ تمام انبیاء پر سردار ہیں، آیا جو ان تمام ہر پچھلے نبی اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں کہ سید الانبیاء اپنا جانشین مقرر نہیں کیا؟ یہ کیسے تم رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے جو نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع حضرت حیبت اللہ علیہ السلام تھے، جنہیں عبرانی زبان میں شیس علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیع حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیع حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع یوسف بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، وہ نبی تھے بھی وسیع بھی تھے، یعنی جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت شموم علیہ السلام تھے۔ یہ ان انبیاء کے وسیع ہیں، کیا ہمارے سردار الانبیاء کے وسیع نہیں ہے؟ کیا جانشین نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جانشینی کا اہم مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام خود اپنے لیے وسیع جانشین مانگا کرتے تھے۔ آیت اگلی پیش کیے گئے سورۃ آیت نمبر 29 میں مجھے وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے کنبے میں میرا ایک وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خود اول پیغمبر اپنے دعا کا اے اللہ میں اہل میں ایک وزیر قرار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور جانے سے قابل حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین طور پر مانگا تھا تاکہ کوئی دور جانے سے قابل امت کو مضبوط ہاتھوں میں تھام کر جائیں، امت کے امور درست رہیں۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پوری زندگی کے لیے نہیں جا رہے تھے، کتنے دیر کے لیے جا رہے؟ صرف 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے ہیں، اس کی قوم گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیا پیغمبر اسلام کی صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ کس طرح تم پیغمبر اسلام تہمتیں لگاتے ہو؟ وہ اہل سنت بھائیو، خوف خدا کرو۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم آیات وباللہ خدا، تم آیات قرآن پاک کا مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھو، آپ کو سمجھے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تم کس طرح مولوی نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے اور بولے والی اہل سنت عوام۔ آئیے آپ ہمارا عقیدہ امامت سمجھیے، ہماری باتیں سمجھ آئیں تو مانیے، قبول کریے، ہم جو بھی باتیں کریں انشاءاللہ آپ اس اسکرین پر دکھلائیں گے۔ آپ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھیے، ان سے گفتگو کیجیے عقیدہ امامت کے سمجھنے کے لیے، فضول بحث کرنے کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسروں کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، کیا پیغمبر اسلام جانشین مقرر نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طرح
قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں کی ترکاری یعنی انتخاب کا ذکر فرمایا. لہٰذا جس طرح سابقہ اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جانشینی کی ضرورت تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بشریت کے لیے ہدایت کے لیے رسول اللہ کے جانشینوں کا تقرر ضروری ہے. ایک مرزا علی انجینئر کے اعتراض کرتے ہیں انبیاء اسلام جانشین فقط انبیاء ہو سکتے ہیں. یہ بیوقوف اعتراض ہے. ان انبیاء علیہ السلام کے جانشین فقط انبیاء علیہ السلام قرار پائے ہیں، پھر رسول اللہ کی جانشین حیات سے دلیل کیسے لی جا سکتی ہے جبکہ رسول اللہ کے بعد نبوت رسالت ختم ہو گئی ہے؟ یہ جیسے کمزور ہے کیونکہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی جانشینی فقط انبیاء سے مخصوص نہیں کیا، نہ ہی قرآن میں اس امر کی صراحت فرمائی ہے. نبی کا جانشین فقط نبی ہو سکتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانے کی دعا کی تھی، جو پچھلے ہم وجعلنی وزیرا من اہلی. جب حضرت ہارون علیہ السلام عہد نبوت پر فیض نہ تھے بلکہ اس عہد سے قبل وصیت نبی کے درجے پر فیض ہو گئے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے عہد نبوت کا ہونا جانشینی کی شرط نہیں ہے. نیز قرآن مجید میں کس طالبات میں موجود ہے جس میں طالبات کو بادشاہ بنانے کا ذکر ہے، ان کا چناؤ من جانب اللہ تھا. سورہ بقرہ کا آگے آیت پیش کیجیے 247 میں ذکر ہوتا ہے. اچھا میری بات سنیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی. یہاں جو آپ نے مرزا علی پلمبر صاحب کا ایک ان کا بتایا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ جی نبی کا جانشین نبی ہوتا ہے، یعنی نبی کا خلیفہ نبی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کو اتنا نہیں پتا ہے جاہل انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم ہے، مولا علی علیہ السلام بھی معصوم ہے، اور نص قرآنی کے ساتھ معصوم کا خلیفہ ہو سکتا ہے. اچھا علی بھائی یہ کون ہے کمنٹ کر رہا ہے؟ جی آپ بسم اللہ کریں. اچھا کمنٹ کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھائی آیا، یہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے، ان کا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہے میرے خیال سے. اچھا اس سے لازمی لے لینا سورہ بقرہ آیت نمبر 247 لے. ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، ابھی لے لیتے ہیں، کوئی نہیں. شاید حسانی صاحب وقال لهم لے لیتے ہیں اس کو. جی آیا میں دیکھ رہا ہوں، آ رہے ان کا نا تھوڑا نیٹ کا لگ رہا ہے مسئلہ ہے. ایک منٹ ٹرائی کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کی، ہو سکتا ہے مسئلہ ہے کوئی اس کا نیٹ کا. دیکھ لیتے ہیں تم. حسانی بھائی آنے تھے شاید پھر آ رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں، نیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا. بھائی آپ ریکنیکٹ کریں، ری جوائن کریں دوبارہ سے، پھر ایڈ ہو جائیں گے. ایڈ نہیں ہو پا رہے، یہ ایڈ نہیں ہو رہا، ان کا مسئلہ آ رہا ہے نیٹ کا. نہیں نیٹ کا مسئلہ ہے. آپ ایسا کریں، لنک جو آپ نے لنک ہے نا، لنک کو کاپی کر کے کروم براؤزر میں جائیں، ٹھیک ہے؟ گوگل کھول کے وہاں پیسٹ کر کے پھر آئیں، ٹھیک ہے؟ اور جی میل سے آئیں. جی کون سا سوال ہے؟ ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں سوال، آپ سوال پوچھ لیں پھر ہم شروع کرتے ہیں.